خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بلاول نے مریم کو دھوکہ دیا یا مریم نواز نے جانتے بوجھتے ہوئے خود دھوکہ کھایا ہے؟ میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ مریم نے خود دھوکہ کھایا ہے۔ اپنے اس نقطہ نظر کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جائیے، ذرا یہ دیکھیے کہ مریم نواز نے پیپلز پارٹی کا دل جیتنے کے لیے یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا کچھ کیا، کیا کچھ سیاسی طور پر قربان کیا۔ یہاں سے آپ شروع کریں گلگت بلتستان کے الیکشن سے، تو آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان کے الیکشن میں مریم صاحبہ نے بلاول بھٹو کو بہت سپیس دی، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا کیمپین میں، حالانکہ وہ ان کے سیاسی حریف تھے وہاں پر، کیونکہ اس دفعہ نون لیگ کی حکومت تھی تو پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ تو اس مرتبہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے بھی فائٹ کرنا چاہیے تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی پرفارمنس تھی، تو اپنی پرفارمنس کو جج کر سکتی تھی وہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے، اس بنیاد پر ووٹ لے سکتی تھی۔ لیکن وہ کمزور پچ پر جا کر کھیلی، انہوں نے اس پارٹی کی مخالفت کی جس پارٹی نے ابھی تک وہاں پر حکومت ہی نہیں کی تھی، یعنی تحریک انصاف نے۔ یعنی پاکستان میں ہونے والی سیاست کو وہ انہوں نے گلگت بلتستان میں جا کے استعمال کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہیں بکی، اور ان کو سیاسی طور پر اس کا نقصان بھی ہوا۔ تو بلاول کو جو ہے انہوں نے کافی امپورٹنس دی یا سپیس دی پولیٹیکلی اپنی اس کیمپین کے دوران، اور وہ پوچھتی بھی نہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں۔ پھر ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ ویئر از بلاول، ویئر از بلاول، اور بلاول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بلاول جب آئے تو انہوں نے کہا آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے بائے، اور بلاول کو انہوں نے کافی وہاں پر ان کا دل جیتنے کی سیاسی طور پر کوشش کی۔ اس کے بعد وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ سندھ چلی گئیں، سندھ میں جا کر گڑھی خدا بخش میں انہوں نے پیپلز پارٹی زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ اس کے علاوہ وہ گڑھی خدا بخش میں جا کر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو قبر ہے وہاں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے فاتح خوانی کی، اور علامتی طور پر یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایسا کرنے سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، سیاسی گناہوں کی جو انہوں نے بے نظیر کے خلاف کردار کشی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا تھا کہ گڑھی خدا بخش میں جو لیٹا ہوا ہے یہ جعلی شہید ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی موت کے بعد بھی جعلی شہید قرار دیا تھا، اور بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرتے رہے تھے۔ تو اپنے اس سارے ماضی کے جو داغ تھے اس کو دھونے کی کوشش کی مریم صاحبہ نے، اور وہاں پر گڑھی خدا بخش میں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا اور بے نظیر کی عظمت کو سلام کیا۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جو ہم ماضی میں کرتے رہتے اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اب اپنے سیاسی نظریے کی اس طرح سے انہوں نے مخالفت کر کے بلاول صاحب کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ اب کیوں وہ بلاول کا دل کیوں جیتنا چاہتی تھیں؟ ظاہر ہے سیاسی فائدے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ وہ خود کو اتنے اچھے پولیٹیکل جسٹس کا اظہار کریں گی خود سے کہ اس کے نتیجے میں بلاول بھی اسی طرح سے ان کو رسپانس دیں گے۔ مثال کے طور پر وہ یہ چاہتی تھیں کہ اگر وہ بلاول کو مارجن دیتی ہیں، پولیٹیکل سپیس دیتی ہیں، تو بلاول بھی پی ڈی ایم کی تحریک میں وہ سب کچھ کر گزریں گے جو وہ چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے تو بلاول ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ضمنی الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے کا ہم اعلان کریں گے تو بلاول ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم کہیں گے استعفے پیش کر دو تو بلاول بھی کہیں گے ہاں جی استعفے پیش کر دینے چاہیے۔ تو یہ سب کر کے وہ یہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی بلاول سے، لیکن پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے، آصف علی زرداری تو آصف علی زرداری ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی پچ پر جا کر نہیں کھیل سکتے۔ پیپلز پارٹی کو اس بات کا ادراک تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ سارا کھیل اپنے فائدے کے لیے کھیل رہی ہیں، وہ خود کو باہر بھجوانے کی اجازت دینا چاہتی ہیں، وہ این آر او چاہتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اجازت مل جائے۔ اور آصف زرداری صاحب کو یہ ادراک تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اتنی فرنٹ فٹ پر جا کر کیوں کھیل رہی ہے، اور وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کھیل رہی ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آصف علی زرداری ان کی پچ پر جا کر، نون لیگ کی پچ پر جا کر کھیلنے لگتے اور وہ سمجھتے کہ جی ٹھیک ہے چلیں اگر نون لیگ چاہتی ہے استعفے دے دیں تو چلیں ہم بھی استعفے دے دیتے ہیں، اور اس کا سیاسی فائدہ مریم کو ہو جاتا؟ تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا، پیپلز پارٹی نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کے پاس پنجاب اس میں سندھ اسمبلی میں حکومت ہے، ان کے پاس قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اچھی خاصی 55-56 سیٹیں ہیں، اور یہ تمام سیٹیں رکھنے اور سندھ میں حکومت رکھنے کے بعد اگر آج وہ یہ رسک لیتے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کر دیں تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ملے گا دوبارہ جو اب ان کے پاس ہے، بلکہ امکان ہوگا کہ یہ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ سیاسی جمہوری جو نظام ہے وہ لپیٹ دیا جائے اور پیپلز پارٹی جو کچھ حاصل کر چکی ہے دوبارہ ان کو یہ بھی حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔
تو دو تین حوالوں سے پیپلز پارٹی نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا تھا، اور بلاول بھٹو نے یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا. کتنی معصومیت سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم دھرنوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنے کے حامی نہیں ہیں، ہم استعفے دے کر حکومتوں کو گھر بھیجنے کے حامی نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف جو طریقہ کار ہے آئین میں لکھا ہوا تحریک عدم اعتماد لانا، تو ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی حکومت کو گھر بھیجیں گے. یہ اعلان کر کے انہوں نے مریم صاحبہ کی تمام جو قربانیاں تھیں جو پچھلے 2 مہینے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے دی ہیں سیاسی طور پر، ان سب پر انہوں نے پانی پھیر دیا. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اشارے بہت عرصے سے مل رہے تھے، اور پاکستان میں ہر شخص جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ان کی پچ پر آ کر نہیں کھیلے گی. سب کو پتا تھا، ہم اینکرز کو پتا تھا، اینالسٹوں کو پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی استعفے نہیں دے گی، وہ کبھی بھی سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، وہ کبھی ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، وہ کبھی پولیٹیکل سپیس خالی نہیں چھوڑے گی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ بلاول صاحب ایسا کریں گے، آصف زرداری یا پیپلز پارٹی ایسا کریں گی. تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یہ کرے گی، وہ سیاسی طور پر غلطی پر تھے. ان کی یہ سیاسی ناپختگی تھی جو بلاول صاحب کو ریڈ نہیں کر سکے. اب مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ریڈ ہی نہیں کیا بلاول اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو. یہ ان کی سیاسی ناپختگی کا ثبوت ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ میں، اور دیکھیے سیاسی طور پر دوہرا نقصان ہوا ان کو. انہوں نے جا کر اپنے مستقبل میں پیپلز پارٹی کی مخالفت کے راستے بھی بند کر لیے ہیں. یعنی جب انہوں نے نعرہ لگا دیا گڑھی خدا بخش میں جا کر کہ بے نظیر زندہ باد اور پیپلز پارٹی زندہ باد، تو یہ نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے مستقبل میں پیپلز پارٹی کی مخالفت کا راستہ اپنا بند کر لیا ہے. کیونکہ اب وہ مخالفت کریں گے تو ہم میڈیا والے کیا کریں گے؟ ہم وہ نکالیں گے اور نکال کے کہیں گے جناب ابھی تو آپ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے، آج آپ اس کے سیاسی طور پر مخالف ہو گئے تو آپ ان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. ہم یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مس ریڈ کیا، اور مریم صاحبہ نے کیلکولیٹ ٹھیک نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کا دل جیتنے کے لیے یا ووٹ جیتنے کے لیے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی اس سطح پر جا کر تعریف کر دی یا دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی. اور پیپلز پارٹی نے جواب میں کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے جواب میں صرف اپنا فائدہ سوچا اور پی ڈی ایم سے غیر اعلانیہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے. اب آپ سوچئے صرف بلاول کے موقف کی وجہ سے پی ڈی ایم میں کیا بچا ہے؟ اب اس پی ڈی ایم میں اگر بلاول ساتھ نہیں ہے تو کیا بچا ہے؟ خالی مولانا فضل الرحمان کے جلسوں کو تو کوئی سیریس لے گا نہیں، کیونکہ سب لوگ کہیں گے کہ یہ مدرسوں کے بچے ہیں، سب لوگ کہیں گے کہ جناب یہ جو ہیں وہ ان مولانا فضل الرحمان کی تو پارلیمنٹ میں کوئی سیٹیں ہی نہیں ہیں، ان کا تو سٹیک ہی نہیں ہے، ان کا تو سے ہی نہیں ہے. اور اگر نون لیگ بھی ساتھ مل جاتی ہے تو بھی وہ امپیکٹ نہیں آ سکتا جب تک کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہ ملے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وفاق کی بڑی جماعت ہے. تو پی ڈی ایم کے غبارے سے بلاول صاحب نے ہوا نکال دی ہے ایک ہی جملے سے. تو یہاں پر آ کر اینالائز بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے تو جو کیا وہ توقع کے عین مطابق کیا. یہاں پر آپ کو اینالائز کرنا چاہیے مریم صاحبہ کی ذہنی پختگی کو یا ناپختگی کو اور سوچ کو، کہ انہوں نے اپنے کارڈز بہت ہی کمزور طریقے سے کھیلے ہیں. مریم نواز نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل گئی تو سیاسی طور پر کتنا نقصان ہوگا. وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں، وہ گڑھی خدا بخش میں، وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا بلند کرتی رہیں اور یہ سمجھتی رہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آ کھڑی ہوگی. اس کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر پیپلز پارٹی نے جواب میں اسی طرح سے وہی محبت بھری باہیں نہ کھولی جو انہوں نے سیاسی طور پر کھولی ہیں تو کیا ہوگا. تو یہ کیلکولیٹ انہوں نے نہیں کیا، جس کا سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی پختگی ہوتی ہے، ایک میچورٹی ہوتی ہے جس کی ابھی بہت ضرورت ہے شاید مریم کو. اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس بات پر اختلاف بھی ہے، وہ ناراض بھی ہیں کہ جو کچھ کیا ہے مریم صاحبہ نے وہ صحیح نہیں کیا، وہ ٹھیک نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ان کی سیاسی پالیسی سے اختلاف بھی کر رہے ہیں. اور جو کچھ کیا ہے مریم صاحبہ نے وہ کسی کے مشورے سے نہیں کیا، وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کیا. آپ دیکھیے یہ جو بہت ہی کمزور قسم کا کھیل کھیلا گیا ہے، اسی کھیل کی وجہ سے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی ضمانت کی درخواست ہی دائر نہیں کر رہے. اب میں ان کے ہر پیشی پر جاتا ہوں، وکلا سے پوچھتا ہوں ضمانت کی درخواست کب دائر کر رہے ہیں، ضمانت کی درخواست کب دائر کریں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دائر ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں ان کو ایکسپوز ہو لینے دو. شہباز شریف چاہتے ہیں مریم کو ایکسپوز ہو جانے دو،
ان کا ذرا ان کو تھک جانے دو، یہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے کر جانے دو، اور جب یہ ناکام ہو جائیں گے پھر میں ضمانت کرا کے باہر آؤں گا، اور پھر میں باہر آ کر ٹیک اوور کروں گا اور سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کی طرح چلاؤں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے سارا کھیل دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا سیاسی کھیل مریم نواز صاحبہ نے اپنی سیاسی ناپختگی کی وجہ سے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی سیاسی طور پر نہیں حاصل ہوا، نہ پی ڈی ایم سے ان کو کچھ حاصل ہوا ہے، نہ ان کا سیاسی قد کاٹھ بڑھ سکا ہے، نہ وہ کوئی بڑی لیڈر بن سکی ہیں، نہ ان کے کارکنان متحرک ہونا تو چھوڑیے، کارکنان تھک گئے ہیں الٹا، کیونکہ جب کوئی بھی تحریک رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی تو کارکنان جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجے میں جب ان کو نکالنا ہوتا تو وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ زور الیکشن کے قریب جا کر لگنا چاہیے تھا، جو زور اب لگا کر جو ہے وہ اس کو ویسٹ کر دیا گیا اس انرجی کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پی ڈی ایم کا اختتام ہوا ہے، یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول صاحب کے ایک جملے کی وجہ سے گھر کو چلی گئی ہے، اس کے ناکام ہونے میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ مریم صاحبہ کا ہے، جنہوں نے خود بخود نعرے لگائے آر ہوگا یا پار ہوگا، استعفے دیں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے، سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، وہ نعرے لگاتی رہیں یہ سوچے بغیر کہ اگر کارپیٹ کھینچ لیا نیچے سے بلاول بھٹو نے تو کیا ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ اب وہ سوچ رہی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے تو یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔